نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 145 سے 147 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل لا اجد ما فی اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ آیت 145 ترجمہ: آپ فرما دیں کہ میں اس وحی میں سے جو مجھ پر اتری ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر وہ جو مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ سور بالکل ناپاک ہے، یا جو جانور گناہ کا سبب ہو کہ غیر اللہ کے نام کا ہو، پھر جو بے تاب ہو جائے اور طالب لذت نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ انعام کی آیت 145 کا۔ تفسیر: حرام چیزوں کا بیان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں اپنی طرف سے حرام سمجھ رہے ہیں فرما دیں کہ میرے پاس والی وحی میں تو یہ چیزیں حلال ہیں جنہیں میں ابھی تمہیں بتائے دیتا ہوں، اور وہ چیزیں حرام نہیں جنہیں تم حرام سمجھ رہے ہو، یعنی جن چیزوں کو تم حرام کہتے ہو وہ علاوہ آنے والی چیزوں کے حرام نہیں، یا کوئی جانور حرام نہیں بحجز مردار، سور وغیرہ۔ سور غیر اللہ کے نام کا جانور۔ ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں بعض چیزیں تو کھائی جاتی تھیں اور بعض گھن کر کے چھوڑ دی جاتی تھیں، پھر اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، کتاب اتاری اور حلال و حرام کی تفصیل فرما دی۔ کتاب و سنت نے جسے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس پر خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ایک دفعہ سودا رضی اللہ عنہ کی ایک بکری مر گئی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بکری مر گئی۔ فرمایا اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا؟ بولی کیا مری ہوئی بکری کا بھی چمڑا لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ تم چمڑا کھاتی نہیں ہو، اسے دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ چنانچہ آپ نے اس کا چمڑا اتروا کر اسے دباغت دے کر اس کا ایک مشکیزہ بنوا لیا تھا جو آپ ہی کے پاس پرانا ہو کر پھٹ گیا۔ حالت اضطرار میں بقدر ضرورت حرام کی حلت۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شدت بھوک سے بے تاب ہو اور اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ بقدر ضرورت حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، لیکن طالب لذت نہ ہو اور نہ قدر ضرورت سے آگے بڑھے، اللہ اسے بخش دے گا، کیونکہ اللہ خطا پوش اور مہربان ہے۔ اس کی پوری تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اس آیت سے ان مشرکوں کی ترویج مقصود ہے جنہوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور اللہ کے دین میں نئی باتیں تراش لی تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی وحی میں ان میں سے کسی جانور کو بھی حرام نہیں پاتا،
حرام تو مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں۔ باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ اگر حرام ہوتی تو ان کا بھی بیان آ جاتا۔ پھر جب اللہ کے نزدیک یہ حلال ہیں تو تم حرام کرنے والے کون؟ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ اسی کے حکم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت و حلت کا حکم دیتے ہیں۔ پس جن جانوروں کو کتاب و سنت میں حلال کیا گیا ہے وہ حلال، اور جن کو حرام کیا گیا ہے وہ حرام ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آیت 146۔ ترجمہ: ہم نے یہودیوں پر تمام ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے بکری کی چربی بھی، بحرز اس چربی کے جو ان کی پشتوں یا آنتوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے لپٹی ہوئی ہو۔ ہم نے انہیں ان کی شرارت کی وجہ سے یہ سزا دی تھی، بلا شبہ ہم انصاف والے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 146 کا۔ تفسیر: آیت 146 یہودیوں پر ناخون والے جانوروں کی حرمت۔ ناخون والے جانور مویشیوں اور پرندوں میں سے وہ جانور ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، مرغابی اور بطخ اور مرغ وغیرہ۔ اس قسم کے جانور یہودیوں پر حرام تھے، اور گائے بکری کی چربی بھی۔ اسرائیلی کہا کرتے تھے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر چربی حرام فرما لی تھی اس لیے ہم پر بھی حرام ہے، مگر آپ پر پیٹھ سے، آنتوں سے، اوج سے، ہڈیوں سے لپٹی ہوئی چربی، چوتڑ کی چربی، ہاتھ پاؤں کی چربی اور پہلو، سر اور آنکھ کی چربی حلال تھی۔ ہم نے انہیں ان کے کبر و نخوت کی اور احکام شرعیہ کی مخالفت کے باعث یہ سزا دی تھی۔ سورہ نساء کی آیت 160 نے فرمایا: ہم نے یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے اور لوگوں کو رائے حق سے روکنے کی وجہ سے حلال و پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں۔ پھر فرمایا کہ ہم سچے ہیں، یعنی ہم نے جو انہیں سزا دی ہے اس میں انصاف ہی کیا ہے، بلا شبہ ہم انصاف پسند ہیں۔ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو اطلاع دی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ان پر حرام کی ہیں اس میں ہم سچے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اسرائیل کے حرام کرنے کی وجہ سے ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، جھوٹ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حتیم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر فرمایا: یا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھیں لیکن انہوں نے چربیاں بیچ کر ان کی قیمتیں کھائیں۔ حالانکہ کسی چیز کے کھانے کو حرام فرما دینا اس کی قیمت کو بھی حرام فرما دینا ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئے۔ آپ ادنی چادر سے منہ ڈھانپے ہوئے سو رہے تھے۔ پھر آپ نے رخ انور کھول کر فرمایا: اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے، ان پر بکری کی چربیاں حرام ہیں لیکن وہ ان کی قیمتیں کھاتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ آیت 147۔ ترجمہ: پھر اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور گنہگاروں سے اس کا عذاب لوٹایا نہیں جا سکتا۔ تفسیر: اللہ والے بے خوف ہو کر تبلیغ کریں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی آپ کو آپ کے مخالف مشرک یہودی اور ان کے ہم نوا جھٹلائیں تو آپ پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس جملے سے اللہ کی ہمگیر رحمت کی تلاش کا شوق دلایا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ابھارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا گنہگار اللہ کا عذاب ہٹا نہیں سکتے۔ اس جملے سے خاتم الانبیاء کی مخالفت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قرآن میں کثرت سے ترغیب و ترہیب ملی جلی ہے، چنانچہ اس سورت کے آخر میں فرمایا، سورہ انعام کی آیت 165 میں، آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور وہ خطا پوش و مہربان بھی ہے۔
سورہ رات کی آیت 6 میں فرمایا آپ کا رب لوگوں کے گناہوں پر انہیں معاف کر دینے والا ہے اور وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 145 سے 147 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔